السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ناول میں شادی نہیں کرنی تے نہیں کرنی بائے زرناب علی۔ ابا میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں نئی شادی کرنی، کوئی منگنی شنگنی نہیں کرنی اس عالیہ سے۔ اس نے 6 منٹوں میں کوئی 7 بار یہی بات دہرائی، مگر ابا ایک شان بے نیازی سے حقہ گڑگڑا رہے تھے، دیکھا تک نہیں، جیسے وہ ان سے نہیں کسی اور سے بات کر رہا ہو۔ غضب خدا کا، میں مذاق ہوں سب کا، جو کام کوئی اور نہ کرے وہ میں کر لوں۔ وہ تڑپ تڑپ کر اس نے بے قدری پہ احتجاج کر رہا تھا، مگر ابا مغل اعظم کی سی بے نیازی دکھا رہے تھے۔ ابا میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پر میں یہ شادی، یہ زیادتی برداشت نہیں کرنی۔ اب کی بات ابا کو چھوڑ کر اماں کو دھمکی دی، وہ بھی ایسے انسنی کر کے اس کی چھوٹی بہن کے سر میں تیل ڈال رہی تھی جیسے اس کی ماں اس کو جانتی تک نہ ہو۔ اس کے 5 چھوٹے بہن بھائی گھر میں آس پاس کھڑے اسے عدیل سے سلطان رہی بنا دیکھ رہے تھے، مگر حسب سابق اور عادت ابا پہ کسی بات کا کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر، ایک گل تے ایک گل ہی صحیح، میں جا رہا ہوں، یہ گھر چھوڑ کے میں جا رہا ہوں۔ آخری حربے کے طور پر اس نے جوتے پہنے اور باہر کی طرف چل پڑا۔ جاؤ جاؤ صاحبزادے، اگر کوئی رکھے تو شوق سے دن رہ کے آنا، کوئی جلدی نہیں۔ پہلی دفعہ قفل ٹوٹا اور مغل اعظم گویا ہوئے۔ ابا نے اسے دیکھنے کا تکلف کیے بغیر اپنے محبوب حقے کو دیکھتے ہوئے جیسے تیزاب پھینکا۔ اسے لگا اس کا جسم جل ہی گیا ہو اور اس کے اٹھتے قدم جہاں تھے وہیں منجمد ہو گئے۔ جس قدر وہ نخریلا تھا، خاندان میں کوئی بھی اسے ایک دن سے زیادہ نہ رکھتا اور نہ ہی رکھ سکتا تھا۔ یہی بات ابا نے برے وقت استعمال کی تھی۔ ساری غیرت کہیں غائب ہو گئی۔ باہر کے دروازے کے قریب لگے واش بیسن کی طرف مڑا، ٹوٹی کھولی اور گرم پانی منہ پہ ڈالا۔ گرمیوں میں ٹینکی کا پانی بہت گرم ہوتا تھا، ڈال کے سخت پچھتایا، مگر فی الحال سب سے عمدہ مصروفیت یہی ہو سکتی تھی۔ جا عدیل، جا کے دہی لے کے آ، روزہ کھلنے والا ہے۔ اماں نے اس کے قدم جمے دیکھ کر نیا حکم سنایا۔ میں کوئی نہیں جانا شانا، ہاتھ ہوا میں نچا کر کہا اور باہر نکل گیا۔ بے عزتی تو ویسے بھی ہو گئی تھی اس کی۔ ابا ذات کے چودھری تھے اور اس بات پر فخر کرتے ہوئے بوڑھے ہو گئے تھے کہ فوج میں گئے تھے اور وہاں حوالدار تھے۔ جب ریٹائرڈ ہو کر گھر آئے، بقول ان کے فوج کی نوکری بڑی اوکھی تھی اور ذات کے وہ چودھری کیا تھا اگر فوج میں حوالدار تھے، مگر زیادہ دیر حکم برداشت نہیں کر سکے اور لکھ کے دے آئے استعفیٰ۔ یہ اور بات کہ خاندان والوں کے بقول وہ اماں سے دوری برداشت نہ کر سکے اور ریٹائرڈ ہو کر گھر آ گئے۔ کیونکہ اماں اپنے کھلے صحن والا گھر چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے کوارٹروں میں نہیں رہ سکتی تھیں، اور اماں ابا مثالی محبت ہوا کرتے تھے جس کی مثال انہیں کبھی نظر نہ آئی۔ خیر، اس سانحے کی تاریخ کے متعلق اتفاق نہیں پایا جاتا تھا۔ پھر انہوں نے گھر آ کر فوج میں ہوئے ظلموں کا بدلہ اپنے 6 بچوں سے بھرپور لیا۔ اس معاملے میں انہوں نے لوگوں کا کہا سچ کر دکھایا کہ پاکستان کی آبادی میں اضافے کے اصل ذمہ دار مولوی اور فوجی ہیں۔ خیر، ان کی عادت تھی، گھر کا کوئی بھی فرد اگر کسی کام کرنے کو
انکار کر دیتا تو پھر ابا پہ فرض تھا کہ یہی کام اسی سے ہی کروانا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ اماں نے کہا کہ چودھری صاحب جاؤ تے جا کے بھنڈیاں لے آؤ، آج بھنڈی گوشت پکاتے ہیں، اور عدیل سے چھوٹے عقیل کے منہ سے نکل گیا کہ یہ اماں کیا روز روز ہریالی پکا لیتی ہو، ہریالی تو جانور کھاتے ہیں۔ اماں تو منع کر دیا، مگر ابا نے اسے ہریالی کھلا کے چھوڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی، اور ہاں خود بھی کھائی۔ خیر یہ تو پرانے زخم ہیں۔ موجودہ قصہ تو کچھ یوں ہے کہ پھپھو کی عالیہ کا رشتہ ہو رہا تھا، بلکہ ہو ہی گیا تھا کہ عید کے تیسرے دن منگنی تھی، مگر کل صبح کھڑاک ہو گیا، اور اس کے سسرال والے کہہ رہے تھے کہ پھپھو کے اکلوتے نئے محکمہ انہار میں ملازم ہونے والے سپوت کے پلے جواب میں اپنی بیٹی بھی ڈالیں گے، مطلب وٹا سٹا کریں گے۔ مگر پھپھو نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ مرنا جینا ختم کر کے انہیں باہر کا راستہ بھی دکھا دیا۔ اس وقت تو رضیہ جٹی بن گئی، مگر بعد میں غصہ کم ہوا تو احساس ہوا کہ بیٹی کا معاملہ خراب کر بیٹھی ہیں۔ پھر لگیں بیٹھ کے رونے دھونے اور واویلا کرنے۔ سارا خاندان جمع ہوا۔ وہاں کہیں ابا سرسری سا کہہ آئے کہ چلو دفع کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب گھر میں ہی کسی بچے کو دیکھ کر شادی کر دیتے ہیں۔ ویسے تو شاید اس کی کسی بچے کے عدیل ہونے پہ لاکھ دفعہ اعتراض کرتی کہ سدہ کا نکما اور نخریلا تھا، مگر اب مجبوری تھی، اسی لیے نیم رضامندی دے دی۔ یہی بات جب کل شام افطاری کے بعد ابا نے بھی خاصے سرسری انداز میں کی تو عدیل ایسے اچھلا جیسے سپرنگ پر بیٹھا ہو، اور تب سے وہ سلطان رہی بنا احتجاج کر رہا تھا۔ ساتھ میں عالیہ کی سانولی رنگت کا اپنے گورے رنگ کے ساتھ مقابل نخرہ تجزیہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی برائیوں کو اچھائیوں اور اس کی اچھائیوں کو برائی کے طور پر پیش کرنے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ مگر اس کا احتجاج ابا کے سرسری ارادے کو اینٹ سے پتھر کیے دے رہا تھا۔ انہوں نے ایک نظر کرنا تو دور کی بات، حکومتی پالیسی کی طرح کا علم بلند ہوا تھا۔ عدیل کا احتجاج سخت سے سخت تر اور ابا کا رویہ بے پرواہی سے لاپرواہی کی طرف جا رہا تھا۔ حالات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابا کا بھی آج تک کوئی سائنسدان کوئی حل نہ پیش کر سکا تھا۔ اب اسے ایک ہی صورت نظر آ رہی تھی کہ ابا پہ تعویذ کرا دے۔ ابا کے اوپر تعویذ کرانے کے بارے میں سوچتا اور باہر نکل گیا۔ گھر سے نکل کر باہر گلی میں آیا۔ افطاری کے وقت کا رش تھا۔ اس محلے کے قابل اور پابند لوگ ساری خریداری آخر وقت کرنے کی عادت تھی۔ آج تو سلطان رہی مطلب عدیل کو اس بات سے کوفت ہوئی۔ اس وقت تو ایسے باہر نکلے ہیں جیسے مل گیٹس کے ساتھ سارا دن مصروف رہتے ہیں۔ بھلا بندہ صبح صبح آ کر خریداری کر لے۔ سامنے سے آتے ریہڑی والے کے ریہڑی سے ٹکرا کر کپڑوں پہ لگے داغ کو صاف کرنے کی ناکام کوشش میں اس نے محلے والوں کو بازار میں رش کرنے پہ کوسا۔ پھر سامنے والے شوکے کی دکان پر پہنچ کر دور سے ہی اعلان کیا کہ میرے والے نمبر پہ ایزی لوڈ تے کر۔ یہاں دکانیں چھوٹی چھوٹی تھیں اور دکانوں کے درمیان ایک کھلا سا میدان تھا جو عام طور پر گندگی کا گھر ہوتا، مگر آج کل احترام رمضان میں اسے صاف کرنے کی ایک کوشش کی گئی تھی۔
दुकान के सामने रखी एक प्लास्टिक की कुर्सी पे फैल कर बैठा कीड़ा। दुकान के सामने रखी एक प्लास्टिक की कुर्सी पे फैल के बैठा कीड़ा। इजी लोड, कोई लोड शोड नहीं, पहले पिछला हिसाब ते मुका ते फिर अगू गला करेंगे। शोका भी इन्हीं के साथ पला था, जानता था कि उधार नहीं मिलना। फिर भी 2 हफ्ते बाद जनता के सामने अपने जहलाना जज्बात की तस्कीन करता था। दे दियांगा, वो भी दे दियांगा, असी किते जाते नहीं रहे। कि जा रहा है तो नहीं रे। अंदाज को शीरी बना के दोस्ताना अंदाज में कहा, ओ चल चल, पता है तेरा पैदाइशी कंगला है तू, पैसे देना तेरे दिल में ही नहीं आता। वो भी जानता था कि अदील के पास पैसे होते तो इससे निकलवाना मुश्किल था। ओ चल कर दे, आज ज़रूरी कॉल करनी है मैं। आज तो लहजे में उम्र जान का प्यार बसा था। ओ गल ते सुन बात मेरी। शोके ने अपने काउंटर पे आगे होकर राजदारी से कहा। अदील भी आंखें फाड़ के आगे को हुआ, तवज्जो भरपूर थी। ओए, तू पिछले मोहल्ले में की करने जाता है? इसकी बात सुन के सारी तवज्जो और जोश झाग की तरह बैठ गया। इसके पिछले मोहल्ले की जाने की खबर यहाँ तक भी पहुँच गई थी। लोड कर दी तई? सवालिया पूछा। उसके हाँ के जवाब में अंदाज वापस रूखा बना लिया और एहसान फरामोशी के माउंट एवरेस्ट पे पहुँच गया। तैनू की दसा, तुम्हें क्यों बताऊं? शोका भी इसके गिरगिट की तरह आंख बदलने पे बदमज़ा हुआ। क्या था जो कोई चटपटी कहानी इसे भी सुना देता। सारा दिन दुकान पे बैठकर कहानियाँ सुनने की आदत जो पड़ चुकी थी। अदील जितना सादा लगता है उतना है नहीं तू। इसे मुड़ते देखकर वो मशकूक अंदाज में बोला, ते किसने कहा मैं सादा हूँ? वो भी शान बेनियाजी से मुड़ रहा था जब शौका चीखा, कोई नहीं भोले बादशाह, असी भी तेरे अब्बा को तेरे पीछे ला लवांगे। उसे बदमज़ा होकर मुड़ना पड़ा। की ख्याल है तेरा? दस, की ख्याल है तेरा? शोका उसके मुड़ने ही आंखें मिटका कर बोला, ख्याल तो कुछ नहीं मेरा, पर मैं यही सोच रहा था कि आजकल तुम में निस्वानी खसूसियात पैदा नहीं हो गई। की ख्याल है तेरा? आंखों पर सोच अंदाज में सीक्रेट से कहा, और चल दफ़ा हो जाके, ओ चल दफ़ा हो जाके अपना काम कर। शोका जानता था कि उसके मजाक में पूरे मोहल्ले में इसका मजाक उड़ा देना था, इसलिए इसे दफ़ा किया। इजी लोड वाला काम हो गया था। उसने वहाँ बैठकर कौन सा दोस्तियाँ बनानी थी। ज़रा बाहर की तरफ निस्बतन कम रश वाली जगह पर आकर उसने एक फ़ोन कॉल मिलाई। दूर से ही यही पता चला कि कोई हसीना थी जिसे ज़ोर ज़ोर से बाजू की तसल्लियाँ देकर मुतमिन किया जा रहा था। अब अंदर के हालात तो अल्लाह ही जानता था। वापसी पर जब अफ्तारी से 10 मिनट पहले वो घर की तरफ रवाना हुआ था, तब तक उसने ये बाबू के जुल्म और फ्रॉड के किस्सों की पेश नज़र इस बखेड़े में पड़ने का इरादा तर्क कर दिया और ऐन घर के दरवाजे से वापस मुड़ गया था। तो मुश्किल अब अगले 2 दिन के ओखे सौखे थे, अपने मामू के घर गुजारने थे। यही एक माकूल हल था अब्बा से अपनी बात मनवाने का, और अगला प्लान उसने सोच लिया था। मामू के घर आके उसने अपनी राम कहानी सुनाई तो मामी ने पहले तो इसके साथ होने वाली इस मुतवक्का ज़्यादती पर
تعزیت کی، پھر اپنی تمام دلی ہمدردیوں کے ساتھ اس کے لیے محوِد دعا ہونے کی یقین دہانی کرائی۔ رات تک اس کی سنائی گئی چٹپٹی کہانی کو کئی دفعہ دہرائی گئی اور ہر سنانے والے نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ شام کو ماموں آئے تو اس نے چہرے پر زمانے بھر کی مسکینیت طاری کی اور مامی کی حسنہ اور شام سے اس کے دکھ میں گھلی جا رہی تھیں اور اس کے ابا کے نامعقول ارادے کی مذمت کر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنی تمام تر حسن بیانی کو استعمال کر کے ماموں کو درد بھری کہانی سنائی۔ ایک وقت میں تو عدیل بھی خود سے سچی ہمدردی ہونا شروع ہو گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ خیر، اس کے دکھی تاثرات اور حسنہ کے کہانی میں موجود رقت کی وجہ سے ماموں نے اسے فراخ دلی سے یہاں قیام کرنے کی اجازت دے دی۔ چلو ایک مسئلہ حل ہوا۔ نہیں تو ماموں نے بھی مجھے کل ہی چلتا کرنا تھا۔ اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگلے دن وہ فون ہاتھ میں پکڑے زیادہ وقت اسے کم مصروف رکھنے کی کوشش میں جتا رہا تھا تاکہ اگر گھر سے کال آئے تو کہیں مس نہ ہو جائے۔ مگر ہائے ری قسمت! کال تو دور کی بات، کسی نے فون کر کے پوچھا تک نہیں کہ وہ تھا کہاں۔ یہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں گھر آ جاؤں گا۔ تے پھر ہی صحیح۔ اگلا پورا دن بھی اسی انتظار میں گزر گیا۔ پھر تو اس نے باقاعدہ پچھتانا شروع کر دیا۔ ماموں کے جنگلی بچے آپس میں مولا جٹ اور نوری ناتھ کی طرح لڑتے تھے، بلکہ لڑتے کم اور بڑی بڑی بھڑکیں زیادہ مارتے تھے۔ ایک دفعہ تو اس نے اٹھ کر نوری ناتھ کے پاٹ کرنے والے کو ایک لگائی بھی، مگر وہ روتا ہوا مامی کے پاس چلا گیا اور مامی، جو اللہ جانے کیسے اسے 2 دن سے برداشت کیے ہوئے تھی، انہوں نے بغیر نام لیے کسی غائب شدہ کو مفت خور، نکما اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے دیا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ ساری نوازشات اسی کے لیے ہیں اور ان کی شان نزول نوری ناتھ صاحب کو پڑنے والا تھپڑ تھا۔ خیر، یہ اور اس کے ہونے والی کچھ خصوصی عزت افزائی کے بعد جو وہ خود ہی گھر جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خوشی آئی اور کھل اٹھا۔ اماں سب سے چھوٹے سبیل کو لے کر آئی تھیں۔ اس نے اماں کو دیکھتے ہی اعلان کیا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کچھ بھی کہنے کی، میں نہیں جانا گھر شر۔ دور ہی سے دایاں ہاتھ ہوا میں نچایا۔ تے نہ جا، تینوں کون لینے آیا ہے؟ اماں آرام سے کہتی ہے۔ اندر آخر صوفے پہ بیٹھ گئی اور گرمی کی وجہ سے چادر اتارنے لگی۔ میں تو بچیوں کو عیدی دینے آئی ہوں، اس دفعہ عید پہ مشکل ہی آنا ہوا۔ وہ اطمینان سے صوفے پہ نیم دراز ہو گئی۔ پڈسٹر فین کا منہ اس کی طرف سے پھیر کر اپنی طرف کر لیا۔ اس نے بھی بد لحاظی سے دوبارہ اپنی طرف موڑا۔ ارے کس قدر بد لحاظ ہو تم، ماں کا خیال نہیں کہ اتنی گرمی میں رمضان کا روزہ رکھ کے آئی ہے؟ وہ بھی اس کی ماں تھی۔ دوبارہ اس نے اپنی طرف کر لیا۔ ہاں تو کیوں آئی ہیں؟ ہمیشہ تو عید کے دوسرے دن ہی آتی ہیں۔ ادھر اس نے بیزاری سے کہا اور اٹھ کر پنکھے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ جتنی گرمی تھی وہ تو ایک بھی منٹ پنکھے کے بغیر نہیں گزار سکتا تھا۔ ہاں، اس دفعہ تو عید کے دوسرے دن گھر میں بہت مصروفیت ہوگی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی۔ کیوں، اس دفعہ عید پہ چیف جسٹس کو گھر بلانے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ بھی عدیل تھا۔
بیزاری سے طنز کیا، ہائے کیا اچھا ہو اگر چیف جسٹس بھی ہمارے گھر آئیں، پر میری ایسی قسمت کہاں۔ اس دفعہ عید کے دوسرے دن نکاح جو ہے تمہارا۔ حسرت سے بولی۔ آج کل وہ چیف جسٹس کی بڑی فین تھی، شکر ہے ٹھنڈی آہ بھری۔ گھر نہ آنے پہ شاہ رخ خان کے فین کی طرح چیف جسٹس کو بدنام کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا۔ خیر مگر جانے اور ان کے فین۔ عدیل تو ایسا اچھلا کہ وہ فین بھی بھول گیا، جسے صبح سے 1 منٹ دور ہونا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ کیا اماں، آپ پاگل تو نہیں ہو گئیں؟ انڈین ڈراموں کی طرح جھٹکے دار کیا؟ بس بے ہوش ہو کے گرنے کی کمی رہ گئی تھی۔ ارے آہستہ بولو، میں بحری ہوں کیا؟ اماں کو ناگوار گزرا۔ ابا میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھے۔ چل کوئی نہیں، 2 دن ہی رہ گئے ہیں، پھر یقین بھی آ جائے گا۔ اور اطمینان سے بولی، ابا کو یہ کرنے کے لیے میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ شان عارفانہ سکھا، پھر شاید کہیں اے بچی کچی ممتا جاگی۔ اور نہ میرے پاگل، تجھے پتہ ہے اپنے باپ کا الٹی مت ہے، جس کام سے منع کیا جائے اس نے اس پر فرض کر لینا ہے۔ پر تو نہیں سمجھے گا اماں، آخر میں اس کی ناسمجھی کو کیوں کوسوں؟ تو اس کا دل چاہا اماں کی ناسمجھی کو کوسے، ہوگا تو وہی جو میں چاہوں گا۔ اس نے دل میں سوچا، میں تو کہتی ہوں پتر، چل گھر، جو ہونا تھا وہ تے ہو گیا، کی ضرورت ہے در بدر پھرن دی۔ اماں نے آخر رازداری سے مشورہ دیا، نی میں دیکھنا کہ کیسے میرے بغیر نکاح پڑھاتے ہیں۔ اماں بولی، ابھی کچھ دیر پہلے اپنا واپسی کا ارادہ بھول گیا تے کون سی بڑی بات ہے؟ انہوں نے خود ہی تمہاری طرف سے وکیل بن کے غائبانہ نکاح پڑھا دینا ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں کس کی ہمدردی میں کہا تھا۔ یقیناً اماں نے ابن الاقامتی بلکہ بنت الاقامتی کا مظاہرہ کر کے ابا کے ساتھ اندرون خانہ اتحاد کر لیا تھا۔ میں تو کہتی ہوں اے مشکوک کے نکاح سے بہتر ہے تو چل خود ہی قبول کر لے۔ قبول ہے کہہ دے جا کر۔ اماں نے اس کی طرف آگے جھک کر خالص بھائی لوگوں کے انداز میں آنکھ دبا کر مشورہ دیا۔ توبہ کرے اماں، کیسی بھائی لوگوں کی طرح آنکھیں مار رہی ہو؟ وہ بھی اس عمر میں، وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ مگر اماں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے نووری کا مظاہرہ کیا۔ معاملات تو توقع سے زیادہ تیزی سے گمبھیر ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے ذہن کا گھوڑا تیزی سے دوڑایا۔ آخر اس نے معاملہ اپنے ہاتھ میں ہی رکھنا تھا، تو اس کے لیے سوچنا بھی ضروری تھا۔ اس نے کافی آنکھ سے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں کی وفاداریوں پہ اب بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ مخالف پارٹی کے آگے بک گئی تھیں۔ شاید اس کے لیے اب سے بڑی پوزیشن ابا تھے۔ تحریک انصاف بھی بڑی اماں کی زبانی ابا کے خطرناک ارادوں کا سن کر بھلائی تو اسی میں تھی کہ وہ اماں کے ساتھ چلا جاتا۔ ویسے بھی اگر نہ جاتا تو 2 دن بعد خود ہی ہو جاتا۔ لینے تو کسی نے آنا نہیں تھا۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ اماں نے کافی دیر کے بعد اسے سوچ میں غرق دیکھ کر سرسری انداز میں پوچھا، حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرو۔ گھر سے باہر رہنا عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ ابا کے سامنے جا کر مقابلہ کرنا چاہیے۔
کیا پتہ تمہارے ابا کا ارادہ ہی بدل جائے۔ اس لیے وہ ایسے پرسوچے انداز میں بولا جیسے پاکستان کی بگڑی ہوئی خارجہ پالیسی کا بوجھ اس کے ناتواں کندھوں پہ رکھ دیا گیا ہو۔ اس لیے ان عدیل کے سر پر کفن باندھ کے مغل اعظم کی سلطنت میں جائے گا اور انشاءاللہ فتح حاصل کرے گا۔ سلطان رہی کی روح نے انگڑائی لی اور اس نے دائیں ہاتھ سے سینہ بجا کر اعلان کیا، سامان تو تھا کوئی نہیں۔ اماں نے مامی سے اجازت لی۔ ظاہر ہے انہوں نے نہایت خوشی سے اجازت دے دی کہ پچھلے 2 دنوں سے ان کے مولا جٹ اور نوری ناتھ کا جینا حرام کر رکھا تھا، اب بغیر لائسنس اور کیمرے کے ایکشن ریکارڈ کرانے میں آزاد تھے۔ گھر آ کر سب سے پہلے تو سب بہن بھائی دبا دبا کے ہنسے، جس کا سراسر مطلب اس کا مذاق اڑانا تھا، مگر کوئی بولا نہیں کچھ بھی کہ اس راہی روپ سے سب ڈرتے تھے۔ مگر برا ہوا قسمت کا، ابا سامنے ہی مرکزی ہال میں کمرے میں بڑے پلنگ سے حقہ سامنے رکھ کے اس کا حسرت سے دیدار کر رہے تھے۔ وہ ہر ہفتے میں 1 روز محض حقہ پینے کے لیے چھوڑ دیتے۔ اس دن وہ سارا دن حقہ پیتے۔ اس بارے میں وہ ہر یقین تھے کہ اللہ انہیں اس بات کا برا منائے بغیر معاف کر دیں گے، اور وہ کل گزر چکا تھا۔ خیر ان کا ذاتی معاملہ تھا۔ اسے دیکھ کر رخ روشن اس کی طرف کیا اور مسکرائے ایسے کہ انجمن تیرے باجرے دی راکھی والی ویڈیو میں مسکرائی ہوگی۔ خیر اس نے کوشش کی کہ ان سے ٹکرائے بغیر وہ کمرے میں چلا گیا، مگر وہ ابا تھے، کیوں چھوڑتے سنہری موقع، جلدی پدھارے ہیں آپ۔ بیڑا غرق ہو ان انڈین ڈراموں کا، ہماری بوڑھی جنریشن کو خراب کر دیا ہے۔ ابا انڈین ڈراموں کے بھی شوقین تھے۔ اماں نے منتیں کی ہیں میری ماں کا خیال نہ ہوتا تو آپ مرتے دم تک میری شکل کو ترستے۔ ماں کی عظمت کا سلام، اللہ مجھے لمبی عمر دے، تمہاری شکل دیکھنے کے لیے ترسنے کا برا وقت نہ آئے۔ چلو اچھا کیا 2 دن نکال آئے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اس بات پہ لعنت بھیجی کہ اپنے لیے دعا گو ہونے کے بعد ابا نے بڑی اس کی بات پہ لعنت بھیج کر اپنے لیے دعا گو ہونے کے بعد ابا نے زور دے کر اسے گیلا جوتا مارا۔ کر لو تیاری، ماں نے بتایا ہوگا تمہیں۔ انہوں نے بیوی کی طرف دیکھا تو انہوں نے مثبت اشارہ کیا۔ عدیل کو تو پہلے ہی شک تھا اماں کی وفاداریوں پر۔ ہاں اور میں نے بتا دیا ہے، آپ باپ ہیں تو باپ بنے، ظالم جاگیردار نہیں بنے، اور نہ مجھ پر سدا کا پالنے والا احسان جتانا۔ پالا ہے تو کوئی احسان نہیں کیا، جو پیدا کرتے ہیں وہ پالتے بھی ہیں۔ اس نے بدتمیزی سے کہا، مگر ابا بنے رہے۔ میں نے بتا دیا ہے اماں کو کہ میں نکاح نہیں کروں گا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ ابا بولے، کچھ نہیں، مگر انداز ایسے تھا کہ دیکھتے ہیں برگزار۔ ان کے انداز پر اس نے دھمکی بڑھائی، اور اگر زبردستی نکاح پڑھا بھی دیا تو میں نے بھاگ جانا ہے یہاں سے، پھر دیتے رہیے گا بہن کو جواب۔ اس نے ایسے کہا کہ گویا 21ویں صدی کا ہیرو تھا، جس کا حالت بے ہوشی میں زبردستی نکاح ہو جانا۔ ابا نے جواب دینا غیر ضروری خیال کر کے اسے ہاتھ کے اشارے سے دفعہ دور کہا۔ پھر اگلے 2 دن اور
حتیٰ کہ عید والے دن بھی اس کے احتجاج کے بادل گرج چمک کے ساتھ برس رہے تھے، مگر ابا اپنے نام اور مقام کے ایک ہی رہے۔ پھر آخرکار وقت شہادت بھی آ گیا، مگر اس مرد مجاہد نے صبح تک واویلا جاری رکھا۔ مگر اماں کی حیرت کی انتہا ہی تھی جب انہوں نے اسے خود سے ہی نیا نکور جوڑا پہن کر تیار ہوتے دیکھا۔ "می عدیل، تو تے کہہ رہا سی تو اے کپڑے نہیں پائے گا؟" اماں نے کمر پر ہاتھ ٹکا کر کہا۔ "تے ہن پرانے کپڑے تے پا کے جاواں؟" وہ غصے میں ایسے چھوٹ کے بولا۔ "اے نا میرا پتر، تو ای کپڑے پا لے۔ میں تے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ صبح تک تو پھوڑی ڈال کے بیٹھا ہوا تھا۔ تجھ پہ ظلم کر رہا ہے تیرا باپ، اور ابھی تو تیار ہوشیار ہو کے آ گیا ہے۔ وہ بھی کہاں بخشنے والی تھیں۔ کمرے سے جا کر واپس آئیں۔ "اللہ خیر"، عدیل نے دل میں کہا۔ "نا تم یہ دسو پتر، تو پچھلے محلے میں کی لینے گیا تھا؟ لگتا ہے شوکت کمینے نے اماں کو بتا دیا تھا۔" "اماں، میں کیوں جانے لگا پچھلے محلے؟" وہ ایسے حیران ہوا جیسے مکمل لاعلم ہو۔ اس طرح تو خواجہ آصف اپنے اقامے کا سن کر بھی حیران ہوتا۔ آصف اپنے اقامے کا سن کر حیران ہوتا تو نیب والوں نے یقین کر کے انویسٹیگیشن روک دینی تھی۔ "نا تو نہیں گیا؟" اماں کو یقین نہیں تھا۔ "میں کیوں جانا سی اماں؟" وہ اپنے موقف پہ قائم تھا۔ "اچھا پھر او شوکا جھوٹ بول رہا سی۔" وہ خود کلامی کرتی باہر چلی گئی۔ "اس شوکے کی تو میں دیکھ لوں گا"، عدیل نے انتقامی جذبات کے تحت سوچا۔ خیر اللہ اللہ کر کے وہ لوگ وہاں پہنچے تو نکاح کی کارروائی ہوئی۔ عقیل اور سبیل حیران تھے کہ جو پچھلے 5 دنوں سے احتجاج کے نام پر بغیر لائسنس اور کیمرے کے ایکشن دکھا رہا تھا، ابھی خوشی خوشی نکاح پڑھا رہا ہے۔ حیرت تو اس وقت پورے خاندان کو ہوئی جب کھانے کے بعد سجی سنوری عالیہ بھی ان کے ساتھ روانہ ہوئی۔ ان کے سب ساتھ ساتھ اماں کا بھی منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ بھی بے خبر رکھی گئی تھی۔ "ارے بھائی صاحب نے کہا، گھر کے بچے جہیز وہیز کی چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی عدیل کا دبئی کا ویزا نکلنے والا ہے، تو اس سے پہلے یہ بھگت جائیں گے۔" "کون سا ویزا؟ ابھی تو صرف اس نے پاسپورٹ بنوایا تھا، ویزا تو ابھی جمع بھی نہیں کرایا تھا۔" سب نے حیرت سے سوچا۔ "چلو بھائی باقی باتیں گھر جا کے کریں گے، ابھی میرے بیٹے نے بھاگنے کی بھی ہے"، ابا نے طنز کیا۔ باقی تو کسی کو کیا سمجھ آتی، مگر عدیل سمجھ گیا تھا کہ یہ اقدام اسے بھاگنے نہ دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ گھر آ کر اماں تو ابا پہ سخت غصہ تھیں کہ انہوں نے اعتماد میں نہ لیا، مگر عدیل سب کے روکنے اور مذاق کرنے کے باوجود فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے چھوٹے سے سنگل بیڈ پہ سمٹی سمٹائی سی بیٹھی تھی۔ اس کے دروازے کھولنے اور بند کرنے پر مزید الرٹ ہو گئی۔ سب سے پہلے اس نے کچھ دیر پہلے اماں کے منت ترلے کر کے لی ہوئی انگوٹھی اسے پہنائی اور پھر گھونگھٹ الٹ دیا۔ شرمیلی سی ہنسی اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ عدیل سرشار ہو گیا۔ "لو بھئی، پھر مانتی ہو چودھری عدیل کو؟" اس کا انگوٹھی والا ہاتھ پکڑ کر اس نے دبایا۔ "کہا تھا تم سے شادی تو دور کی بات،
میں انگوٹھی بھی نہیں پہنانے دینی۔ اس چھچھوندر کو وہ فخریہ اکڑ کر بولا تو پھر وہ ہنسی۔ اتنی جلدی کیسے کر لیا آپ نے یہ سب؟ شرمیلے انداز میں پوچھا تو اس نے اول تا آخر کہانی سنا دی۔ ڈر نہ لگا آپ کو؟ اتنے ڈرامے کرتے ہیں۔ وہ حیران تھی۔ عدیل نے بھرپور کہکا لگایا، ارے جب عشق کیا تو ڈرنا کیا؟ ویسے کل اماں نے مجھے ڈرا دیا تھا جب انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ پچھلے محلے کیا لینے جاتا تھا۔ میں نے سوچا پکے پھنسے، پر بچت ہو گئی۔ وہ شکر کر رہا تھا، ساتھ ہی شوکت زنانہ عادت والے سے بدلہ لینے کا عزم بھی دہرایا۔ اور عالیہ جو اسے کام کا نہ ہونے کا طعنہ دیتی رہتی تھی، اب اس کے سامنے بیٹھی مسلسل شرمائے جا رہی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا تو اس کا کہکا نکل گیا۔ کیسے اس نے ابا کو مجبور کیا تھا، حالات ایسے بنائے کہ ابا کو جو لگا کہ وہ کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے، اور ویسے پھپھو بھی لاکھ برائیاں نکالتی اس میں، مگر اس کے انکار کٹ ڈرامے میں آ کر جو مل رہا ہے غنیمت جانو۔ اس کے مطابق ہاں کر بیٹھیں، ورنہ ابا کو تو شاید وہ سب کے بغیر ہی منا لیتا، مگر پھپھو اسے نکما، فارغ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر ریجیکٹ کرتی۔ شاباش عدیل، تم بھی بڑے اسکیمر نکلے۔ اس نے خود کو شاباش دی۔ آج وہ دونوں بہت خوش تھے۔ انہوں نے اللہ کے کرم سے ناممکن کو ممکن بنا لیا تھا۔ کیا تھا جو تھوڑا سا ڈرامہ کرنا پڑا تھا ان کو، پر اس میں کوئی کسی کا نقصان تو نہیں ہوا تھا۔